أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، میں آپ بزرگان کی خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا، در زہرا کے نوکروں میں نام لکھوانے آیا ہوں. آپ ایک صلوات پڑھنے میں عبادت شروع کرتا ہوں. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، جہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے اور بہت سارے گوشے ہیں، امام علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں، وہاں پر امام علیہ السلام کی زندگی کا ایک انتہائی اہم پہلو بھی کتب احادیث میں ہمیں ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پہلو یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق بہت سے ارشادات بیان فرمائے. وہ علماء کہ جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام پہ کام کیا ہے، انہوں نے اپنی کتب میں یہ تحریر کیا ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے 18 موضوعات کے متعلق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشادات بیان فرمائے. ایک موضوع نہیں، دو نہیں، 18 موضوعات کے متعلق امام علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں. امام علیہ السلام کبھی اپنے اصحاب کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کا حسب و نسب بیان فرماتے، کبھی امام علیہ السلام کی غیبت کو بیان کرتے، کبھی امام علیہ السلام کی عدالت کو بیان کرتے، کبھی امام علیہ السلام کے ظہور کی علامات کو بیان فرماتے، کبھی امام علیہ السلام امام کی ضرورت پر گفتگو فرماتے. تو اس طرح علماء نے 18 موضوعات کو تحریر کیا ہے، جن 18 موضوعات کا براہ راست امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق ہے. ان 18 موضوعات میں سے جو ایک موضوع جس پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے گفتگو فرمائی اور اس موضوع کا تعلق امام علیہ السلام سے بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں جو امام علیہ السلام کے ظہور کے منتظرین ہیں، ان کی فضیلت اور ان کا اجر کیا ہے. توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ پس میں امام علیہ السلام کے بیان کردہ اس گوشے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ جو زمانہ ہے غیبت کبریٰ کا زمانہ، اس زمانے میں جو امام علیہ السلام کے ظہور کے منتظر ہیں
ان کا عجز، ان کی فضیلت کیا ہے اور ان کے بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا۔ آپ ایک صلوات پڑھیں، میں موضوع شروع کرتا ہوں۔ یونس بن عبد الرحمن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بہت پیارا صحابی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے یہ روایت لکھی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یونس بن عبد الرحمن امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے اصحاب کا مجمع تھا۔ عرض کر کے کہتے ہیں، مولا انت مقیم بالحق، مولا آپ حق کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو مولا نے مسکرا کے فرمایا، ہاں میں حق کو قائم کرنے والا ہوں، مگر چونکہ امام تو وہ ہوتا ہے جو ذہن میں سوچوں کی تحریروں کو پڑھ لیتا ہے۔ امام نے اس کی سوچوں کا مطالعہ کرتے ہوئے فرمایا، ہاں میں حق کو قائم کرنے والا ہوں، مگر جس قائم کی تو بات کر رہا ہے وہ میں نہیں، میرا بیٹا ہوگا۔ اور پھر امام نے فرمایا، وہ قائم وہ ہوگا جو طہر الارض من اعداء اللہ، ہمارا وہ قائم اللہ کی زمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک کرے گا۔ وَيَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، هُوَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِي، وہ میری اولاد میں سے پانچواں ہوگا، اور وہ وہی قائم ہے جس کے بارے میں میرے نانا محمد سے لے کے میں آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، لہو غیبتن، اس کے لیے غیبت ہوگی۔ مولا کتنی غیبت ہوگی؟ کہا یطول امدھا، اس غیبت کی مدت طول پکڑ جائے گی۔ یرتد فیہا اقوام، اور اس غیبت میں کچھ قومیں مرتد ہو جائیں گی۔ وَيَسْقُطُ فِيهَا آخَرُونَ، اور اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ثابت قدم رہیں گے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے اپنے موضوع کو بدلا اور فرمایا، طوبیٰ لشیعتنا، مولا کون سے شیعہ؟ کہا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، کہا طوبیٰ ہے ہمارے ان شیعوں کے لیے جو ہماری ولایت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنے والے ہیں۔ کب؟ فی غیبت قائمنا، ہمارے قائم کے زمانے غیبت میں۔ حبل سے مراد روایات میں ولایت آل محمد کہا گیا ہے، اور تمسک یہ پکڑنے اور تھامنے کو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ لغت میں جائیں تو ایک اور دقیق معنی تمسک کا بیان کیا گیا ہے۔ عام پکڑنے کو تمسک نہیں کہتے، کسی چیز کو مضبوطی سے تھامنے کا نام تمسک ہے۔ طوبیٰ لشیعتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا، طوبیٰ ہے ہمارے ان شیعوں کے لیے جو زمانہ غیبت میں ہماری ولایت کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں۔ اب طوبیٰ کیا ہے؟ طوبیٰ کے دو معنی وارد ہوئے ہیں، اور اتفاق سے
جب میں نے توبہ کا لفظ قرآن میں دیکھا تو یہ وہ تعبیر ہے جو امام علیہ السلام نے اس روایت میں بیان کی. یہ لفظ قرآن میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے. اطیب افعال و تفضیل ہے، اس کی مؤنث توبہ ہے، اور توبہ کا معنی خوشگوار زندگی ہے. ایک معنی یہ کیا گیا ہے خوشگوار زندگی توبہ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شیعوں کے لیے خوشگوار زندگی ہے جو ہماری ولایت کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں. اسی وجہ سے یہ فرمان آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ خوشگوار زندگی کیسی ہے ان کے لیے جو ولایت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں. ایک شخص امامت کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا مولا میرے لیے جنت کی دعا کریں، اللہ مجھے جنت عطا کرے. مولا نے فرمایا انتم فی الجنہ، تم جنت کی بات کرتے ہو کہ میں تمہارے لیے جنت کی دعا کروں. میں فرزند رسول تمہیں کہہ رہا ہوں تم جنت میں ہو. یہ تڑپ گیا، کہا مولا نحن فی الدنیا، ہم تو دنیا میں ہیں. جب حجت خدا کے سامنے یہ کہا نا مولا آپ جنت کا کہہ رہے ہیں، ہم تو دنیا میں ہیں، اس وقت مولا نے فرمایا الستم تقرون بامامتنا، کیا تم ہماری امامت کا اقرار نہیں کرتے؟ کہا مولا نعم، میں تو دل و جان سے اقرار کرتا ہوں. کہا پھر یہی تو جنت ہے. بس ولایت آل محمد کے اقرار کے ساتھ یہ زندگی گزارنا ایسے ہے جیسے آپ جنت میں ہیں، اور اسی کو تعبیر کیا جا رہا ہے طوبی لشیعتنا المتمسکین بحبلنا، کہ جو شیعہ زمانے غیبت میں ہماری ولایت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں وہ خوشگوار زندگی گزاریں گے. اور پھر توبہ کا معنی روایات کی روشنی میں ایک اور بھی کیا گیا ہے. کہا توبہ جنت میں ایک درخت ہے جس کو توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے. اور میرے سامنے چونکہ طلاب کا مجمع بیٹھا ہے، اور اگر آپ اس توبہ کے موضوع پہ تحقیق کریں، روایات کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ توبہ کے متعلق معصومین نے کیا ارشادات فرمائے ہیں. میں یہ مبالغہ نہیں کہہ رہا اور نہ میری عادت ہے کہ میں خواہ مبالغہ کروں. آپ اشرا بنا سکتے ہیں اس پہ کہ توبہ کیا ہے، توبہ کے خواص کیا ہے. توبہ کے متعلق معصومین نے فرمایا یہ درخت ہے. کیسا درخت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر میں ہوگی اور اس کی شاخیں اہل جنت کے محلات میں. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اپنی طرف نسبت دی کہ اس گھر کی جڑیں، اس درخت کی جڑیں میرے گھر میں ہوں گی. پھر ایک محفل اور موجود تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا طوبیٰ وہ شجرہ ہے جس کی جڑیں علی کے گھر میں ہیں. اس محفل میں ناقد بھی بیٹھے تھے، تڑپ گئے. کہا یا رسول اللہ کچھ دن پہلے تو ہم نے آپ کی زبانی یہ سنا تھا، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ شجرہ طوبیٰ کی جڑیں آپ کے گھر میں ہوں گی، اور آج علی کے گھر کا کہہ رہے ہیں. تو اس وقت اللہ کی رحمت مسکرائی، فرمایا داری
ودار علی فی الجنت بمکان واحد، کہ جنت میں علی کا اور میرا گھر ایک ہی ہوگا۔ سلام آواز ہے چار ہے۔ اور اہل جنت کے ہاں جب اس کی ٹہنیاں ہوں گی، جس جنتی کے پاس اس کی ٹہنی ہوگی، اتنا سایہ ہوگا اس شجرہ طوبہ کی ٹہنی کا کہ اگر اس کے سائے کے نیچے پوری امت آ جائے تو پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی سواری پہ سوار ہو جائے، 100 سال تک اس سواری پہ بیٹھ کے چلتا رہے، 100 سال ختم ہو جائیں گے، شجرہ طوبہ کی اس ٹہنی کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر معصوم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی پرندہ اڑنا شروع کر دے اور طوبہ کی اس ٹہنی کی بلندی تک پہنچنا شروع کرے تو یہ اڑتے اڑتے بوڑھا ہو جائے گا، بوڑھا ہو کے گر جائے گا، شجرہ طوبہ کی اس ٹہنی کی بلندی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور جب اہل جنت کسی چیز کی خواہش کریں گے، لفظ خواہش استعمال ہوا ہے، کہیں گے نہیں، جنتی جنت میں بیٹھ کے، اپنے محل میں بیٹھ کے کسی چیز کی تمنا کرے گا، شجرہ طوبہ کی یہ ٹہنی وہی چیز لا کے اس کی خدمت میں پیش کرے گی۔ کسی زیور کی تمنا کرتا ہے، کسی پھل کی تمنا کرتا ہے، کسی لباس کی تمنا کرتا ہے، یہ تمنا کرے گا، شجرہ طوبہ کی یہ ٹہنی اس کی خدمت میں پیش کرے گی۔ کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ طوبہ سے مراد شجرہ طوبہ ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں یہ شجرہ طوبہ ہمارے ان شیعوں کے لیے ہے جو زمانے غیبت میں ہماری ولایت سے متمسک رہتے ہیں۔ پھر دوسرا جملہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الثابتین علی موالاتنا والبراءۃ من اعدائنا، کہا طوبہ ہمارے جن شیعوں کے لیے ہے، کہا الثابتین علی موالاتنا، ہمارے وہ شیعہ جو ہماری محبت پر اور ہمارے دشمنوں سے برات اختیار کرنے پر ہمیشہ مستقل مزاج رہتے ہیں۔ زمانے غیبت میں آل محمد کی ولایت سے متمسک رہنا، ان سے محبت کرنا اور ان کے دشمنوں سے برات اختیار کرنا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا طوبہ ہمارے ان شیعوں کے لیے ہے۔ اور مجھے امام سجاد علیہ السلام کا فرمان یاد آ رہا ہے، اب صلوات پڑھیے محمد والے۔ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، من ثبت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا آتاہ اللہ عز وجل اجر الف شہید من شہداء بدر و احد۔ مولا فرماتی ہیں جو ہمارے قائم کے زمانے غیبت میں ہماری محبت پہ ثابت قدم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 شہید کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مولا کون سے شہید؟ فرمایا وہ شہید جو رسول اللہ کی معیت میں بدر اور احد میں شہید ہوئے۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ 3 باتیں بیان کی کہ طوبہ ہے ہمارے شیعوں کے لیے جو ولایت آل محمد کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں، جو ہماری محبت پہ ثابت قدم رکھتے ہیں،
جو ہمارے دشمنوں سے بیزار ہوتے ہیں، برات اختیار کرتے ہیں۔ اب اگلا جملہ جب امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ ایسا جملہ تھا جس جملے پہ امام کے محضر میں بیٹھے ہوئے صحابی عالم وجد میں آئے تھے۔ یقیناً آپ بھی سن کے وجد میں آئیں گے۔ سنتے ہو وہ جملہ کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو ہمارے شیعہ ہیں اولئک منا ونحن منہم، وہ ہم میں سے ہے، ہم ان میں سے ہیں۔ یہ قرب کی منزل ہے، اس سے تعلق کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ آل محمد کے کتنے قریب ہوں گے۔ آپ کے ذہنوں میں شاید سوال پیدا ہو رہا ہو، یہ کیسے ہو؟ آؤ میں تمہیں کربلا لے جاتا ہوں۔ شب عاشور کی رات امام علیہ السلام کے پاس امام کے اصحاب آئے تھے اور سب نے ایک مرتبہ بیک زباں ہو کے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، کہا تھا یبن رسول اللہ، ہمارے باپ، ہماری مائیں، ہماری اولاد اور ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں۔ مولا، ہمارے والدین ہوتے ہم آپ پہ قربان کرتے، ہماری مائیں ہوتی آپ پہ قربان کرتے، اپنی اولادوں کو آپ پہ قربان کرتے، اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کرتے۔ جب یہ جملے فرزند زہرا نے سنے تھے، اصحاب کو چھوڑ کے بہن کے خیمہ میں آئے تھے، کہا تھا زینب بہن لا خیر فی العیش بعد ہؤلاء، اے بہن زینب ایسے اصحاب کے چلے جانے کے بعد زندگی میں خیر نہیں ہے۔ اسی مقام کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان فرمایا، اولئک منا ونحن منہم، وہ ہم میں سے ہم ان میں سے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، قد رضوا بنا ائمۃ رضینا بہم شیعۃ۔ مولا نے فرمایا یہ وہ ہمارے شیعہ ہیں جو ہمارے امام ہونے پہ راضی ہیں اور ہم ان کے شیعہ ہونے پہ راضی ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا فطوبی لہم ثم طوبی لہم، ان کے لیے خوشگوار زندگی ہے اس دنیا میں، ثم اور آخرت کی زندگی بھی ان کے لیے خوشگوار ہوگی۔ مولا جملہ مجمل ہے، تفسیر فرمائیے۔ پھر مولا نے ایک اگلا جملہ ارشاد فرمایا جو اس جملے کی تفسیر فرما رہا ہے، فرمایا وَهُمْ وَاللَّهِ فِي دَرَجَتِنَا یوم القیامہ، اللہ کی قسم جنت میں یہ اسی درجے پہ فائز ہوں گے جو ہمارا درجہ ہوگا۔ اور اسی وجہ سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کمبر کو مخاطب ہو کے فرمایا کرتے تھے، کمبر ایک آدمی 1000 سال عبادت کرتا رہے اور ایک آدمی وہ ہو جو ہماری ولایت پہ یقین رکھتا ہو، تو مجھ علی کو 1000 سال عبادت کرنے والا پسند نہیں، مجھے وہ پسند ہے جو ہماری ولایت پہ یقین رکھتا ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں آج شب شہادت امام موسیٰ کاظم ہے۔ امام کا پہلا قید خانہ
عیسیٰ بن جعفر کا قید خانہ تھا، ہارون کا چچا زاد بھائی تھا، 1 سال اس کی قید میں رہے۔ دوسرا قید خانہ فضل بن یحییٰ کا قید خانہ تھا، 4 سال امام اس میں قید رہے۔ تیسرا قید خانہ فضل بن یحییٰ کا قید خانہ تھا، یہاں پر امام 1 سال قید رہے۔ 6 سال ہو گئے۔ اب جانتے ہو 9 سال امام علیہ السلام نے کہاں پہ گزارے؟ امام علیہ السلام نے اس قید خانے میں گزارے جس کے دروغے کے بارے میں روایات یہ کہتی ہیں اگر کئی شمر جمع ہو جائیں تو ایک سندھی بن شاہد بنتا ہے۔ میں نے یہ جملہ جوش میں نہیں کہہ دیا، مقاتل لکھتے ہیں یہ شمر ثانی تھا، اور پھر کئی شمر جمع ہوتے تو سندھی بن شاہد بنتا۔ عزاداروں کیوں؟ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک شخص ملنے آیا اور اس نے کہا مولا آپ فرزند رسول بھی ہیں، قیدی بھی ہیں، میرے لیے دعا فرمائیے۔ جانتے ہو امام نے کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا اے شخص تو تمہارے لیے زہرا کا بیٹا دعا کر رہا ہے، تو نصرانی کا قیدی بن جانا، یہودی کا قیدی بن جانا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے کسی مسلمان کی قید میں نہ رکھے۔ تڑپ کے کہا مولا مسلمانوں کی قید اتنی مشکل ہوتی ہے؟ کہا دیکھنا چاہتا ہے؟ بس عزادارو امام نے اپنی پشت سے قمیض ہٹائے، اس نے نظارہ کیا، امام علیہ السلام نے فرمایا ہر روز ملعون آتا ہے، تازیانے سے ظلم کی تحریر لکھنا شروع کرتا ہے، پہلی تحریر خشک نہیں ہوتی، دوسری تحریر لکھنے آ جاتا۔ مقاتل نے لکھا کہ یہ جب بھی زندان میں آیا تازیانہ لے کے آیا، مگر جب تازیانہ واپس لے کے جاتا تازیانے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ جانتے ہو یہ ایک وقت بڑے اشتیاق سے آتا جب امام علیہ السلام کا وقت افطار ہوتا۔ روزے آپ نے بھی افطار کیے ہیں، کوئی مہمان آئے تو کتنا اہتمام کرتے ہیں افطار کا۔ بس عزادارو امام جب افطار کرنے کے لیے تیار ہوتے یہ ادھر سے تازیانہ لے کے آتا، یہ تازیانے مارنا شروع کرتا، بس عزادارو امام کی افطاری ہوتی۔ بس عزادارو امام اس کے تازیانے کو برداشت کرتے رہتے، سر جھکا دیتے، کوئی بات نہ کرتے۔ یہ ملعون پاؤں سے ظلم کرتا، امام خاموش رہتے، مگر ایک ظلم ایسا کرتا امام تڑپ جاتے، چہرہ بلند کر کے کہتے یہ ظلم نہ کرنا۔ عزادارو جانتے ہو وہ ظلم کیا ہے؟ جب یہ تازیانے مار رہا ہوتا منہ سے جناب زہرا کا نام لیتا، یہ جناب زہرا کے بارے میں گستاخی کرنا چاہتا، تڑپ کے کہتے کمینہ وہ میری ماں فاطمہ کے حق میں وہ گستاخی نہ کرنا، مجھے جیسے مارنا چاہتے ہو وہ مجھے مار لو، میری ماں زہرا کو کچھ نہ کہنا۔ بس عزادارو اب یہ ملعون غصے میں آتا، کیل لے آتا،
مجھے معاف کر دینا، میں وہ جملے پڑھنے لگا ہوں جو نجف میں معتبر مقاتل میں دیکھے ہیں۔ مجھے نہ کہنا میں سخت مصائب پڑھنے لگا ہوں، یہ ظلم ہوئے ہیں تمہارے امام پہ، یہ ملعون کیلے لے کے آتا، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا، امام کے پاؤں میں کیلے مارنا شروع۔ صاحب مرکات الایقان کہتے ہیں، مرکات الایقان والا کہتا ہے اتنے کیل مارتا قریب ہوتا امام کی ہڈیاں ٹوٹ نہ جائے۔ بس عزادارو امام یہ ظلم سہتے رہے، زندان میں قید گزارتے رہے۔ کل کی جو رات گزری ہے نا، امام علیہ السلام کو زہر دی گئی، زہر اپنا اثر دکھاتی رہی۔ عزادارو جب آج کی شب ہوئی نا تو اس وقت سندھی ملعون نے امام علیہ السلام کو کہا کہ اے قیدی میں سرکاری طبیب کو بلا رہا ہوں، وہ تمہیں دیکھ کے کہے گا تم طبی موت مر رہے ہو، زہر کا نہ بتانا ورنہ یہ قید ہے اور میں ہوں۔ بس عزادارو سرکاری طبیب آیا، اس نے امام کو دیکھنا شروع کیا، سندھی بن شاہ موجود تھا۔ امام علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ طبیب کی طرف کیے، طبیب ہاتھوں کو دیکھ کے کہنے لگا ملعون تم نے زہر دے دیا ہے۔ طبیب کا یہ جملہ کہنا تھا، طبیب اس زندان سے باہر نکلا، سندھی بن شاہد نے زندان کا دروازہ بند کیا۔ عزادارو اب مجھے معاف کر دینا، یہ ملعون آیا، امام کو داڑھی مبارک سے پکڑا، امام کے منہ پہ تماچا مارنے لگا۔ روایت کہتی ہے زندان سے آواز آئی موسیٰ کاظم بیٹا صبر کرنا، ماں زہرا بقیہ سے آ گئی ہے۔ عزادارو جب تماچے مار لیے، اس ملعون نے ہاتھ میں تازیانہ لیا، امام علیہ السلام کو تازیانے مارنے لگا۔ بس عزادارو امام علیہ السلام زندان میں تڑپتے رہے۔ جانتے ہو جب زہر ملتی ہے اثر کیا کرتی ہے، زہر جب حلق سے اترتی ہے جسم کو کاٹنا شروع کر دیتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں جیسے چھری یا چاقو سے گوشت کاٹا جائے، جتنی ایک زندہ انسان کو اذیت ہوتی ہے زہر اتنا درد پہنچاتی ہے۔ عزادارو یہ زہر درد پہنچا رہی تھی، امام کبھی زندان کی اس دیوار پہ الٹی کر رہے ہیں، کبھی اس دیوار پہ خون کی الٹی کر رہے ہیں۔ عزادارو آج کی شب امام رضا علیہ السلام اعجاز امامت سے آئے، جو ہی آئے تو ایک جملہ کہا بابا رضا کا سلام۔ عزادارو جب رضا کا نام سنا کہا رضا پہلے مجھے بتاؤ میری بیٹیوں کا کیا حال تھا، میری معصومہ فاطمہ کا کیا حال تھا۔ کہا بابا نبوت کے حوالے کر کے آ رہا ہوں۔ کہا بیٹا میرے سینے سے لگ جاؤ۔ عزادارو کچھ دیر امام رضا بابا کے سینے کے ساتھ لگے رہے۔ اچانک امام رضا نے سوال کیا بابا مجھے ایک بات تو بتائیں، ان دیواروں کا رنگ سرخ کیوں ہے؟ کہا بیٹا مجھے کل سے زہر مل چکی ہے، مجھے خون کی الٹی آتی، سہارا دینے والا تو تھا نہیں، کبھی اس دیوار کبھی اس دیوار، بس بیٹا یہ میرا خون ہے جو دیواروں پہ لگا ہوا ہے۔ عزادارو اگلی روایت حوصلے سے سن لینا،
ایک مرتبہ تو زہر دیا نا عزادارو، قسم بخدا جو زہر دے دی تھی شہادت کے لیے وہی کافی تھی، مگر جانتے ہو سندھی ملعون نے 3 ظلم اور کیے ہیں۔ بس میں یہ 3 ظلم بیان کرنے کے بعد مجلس تمام کرنے لگا ہوں۔ پہلا ظلم جانتے ہو کیا کیا؟ اس ملعون نے آج کی رات سیسے کو گرم کیا۔ جب سیسا پگھل گیا یہ ملعون زندان میں لے کے آیا، زبردستی امام کے منہ میں اونڈیلنے لگ گیا۔ عزادارو جو ہی سیسا امام کے حالق سے اترا، امام کا بدن جلانے لگا۔ اب اس ملعون نے دربار میں عیسائی کام کرتے تھے، عیسائی صفائی کیا کرتے تھے، ان عیسائیوں کو بلایا، کہا ایک چٹائی زندان میں لے کے آ جاؤ۔ عزادارو یہ عیسائی چٹائی لے کے آ گئے، امام علیہ السلام کو اس چٹائی میں انہوں نے لپیٹنا شروع کیا۔ جب چٹائی میں لپیٹ دیا، روایت کہتی ہے اب انہوں نے وہ ظلم کیا جو شام غریبہ کو عمر سعد کے فوجیوں کے گھوڑے بدن حسین پہ کر رہے تھے۔ یہ ملعون پاؤں سے ٹھوکریں مارنے لگے۔ بس عزادارو ابھی یہ ظلم تمام نہ ہوا، سندھی بن شاہد نے ایک ملعون کو بلایا، کہا وہ کیلے لے آؤ جو میں زہر میں بجھا کے رکھ کے آیا۔ بس عزاداروں کو کیلے آ گئی، اس نے پہلی کیل اٹھائی امام کے سر میں ماری، پھر دوسری کیل اٹھائی امام کے سر میں ماری۔ عزاداروں امام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ اب جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ عزادارو جو جملے میں نے دیکھے ہیں ان کا میں ضامن ہوں۔ جس زندان میں قید تھے بعض روایات میں ہے اس کی 300 سیڑھی تھی، بعض روایات میں نے پڑھا ہے 40 سے زیادہ تھی۔ جب امام کا جنازہ اٹھانے آئے ہیں نا مزدور تو دیکھا جنازہ بھاری ہے، کہا سندھی بن شاہد یہ جنازہ وزنی ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ بس عزادارو سندھی بن شاہد ایک رسی لے کے آیا، امام علیہ السلام کے پاؤں کے ساتھ رسی کو باندھا۔ عزادارو جب رسی پاؤں سے باندھی، اب یہ 300 سیڑھی یا 40 سے زائد سیڑھیاں انہوں نے امام کو کھینچتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر لائے۔ فتکسرت اضلاعہ، امام کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بس عزادارو ایک ٹوٹا ہوا دروازہ تھا، اس ٹوٹے ہوئے دروازے پر امام علیہ السلام کا لاشا رکھا۔ عزادارو امام کا سر اس ٹوٹے ہوئے دروازے سے نیچے لٹک رہا تھا، پاؤں کی طرف سے اٹھانے والے 3 تھے، سر کی طرف سے اٹھانے والا 1 تھا۔ سندھی بن شاہ کہہ رہا تھا ھذا امام الرافضہ ماتا حقان پہ ہی، اور یہ رافضہ کا امام ہے،
ये तभी मौत इस दुनिया से चला गया है। उधर अली बिन सुवैद इंतजार कर रहा था। इमाम ने बताया था ना, मैं जुम्मे को चाश के वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अज़ादारो कुल्ले बगदाद था। शेख मेहदी दानिशमंद कहते हैं, ये बगदाद के शिया किस हाल में आए थे? किसी ने अमामा उठाया हुआ था, किसी ने अबा उठाई हुई थी, किसी के हाथ में असा था। कहा हमारा इमाम आएगा, कोई असा पकड़ाएगा, कोई अमामा पहनाएगा, कोई अबा पहनाएगा। अचानक देखा मजदूर जनाजा उठा के जा रहे हैं। अली बिन सुवैद आगे बढ़ा, देखा सातवां इमाम है। अली बिन सुवैद का एक नसरानी तबीब दोस्त था। कहा है तबीब मेरे करीब आओ, बता तो सही मेरा इमाम तभी मौत रुखसत हुआ है या जहर दिया गया है? उसने इमाम की हथेलियों को देखना शुरू किया। कहा अली बिन सुवैद बता, इसका कोई अशीरा है? कहा बनी हाशिम का सरदार है। कहा फिर इसके खून का बदला लो, और इसे जहर दी गई है। एक शिया खड़ा था, कहा मैं तब मानूंगा जब इमाम मुझे खुद बताएंगे। आगे बढ़ा, कहा मौला आप भी सच्चे हैं, आपके अजदाद भी सच्चे हैं, मुझे बताओ आपकी शहादत कैसे हुई? अज़ादारो इमाम के लब हिले, फरमाया कत्लान कत्लान कत्ला, वो मुझे कत्ल किया गया है। बस अज़ादारो अब इमाम का जनाजा उठा। अज़ादारो जिस जनाजे पे राफ़िज़ा का इमाम कह के गुस्ताखी की जा रही थी, अब आवाज बुलंद हुई, और जिसने तैयब इब्ने तैयब को देखना है आओ हम जनाजा लेके जा रहे हैं। अज़ादारो अब लोगों ने इतने फूल फेंके, इमाम का जनाजा फूलों में छुप गया। अब एक मर्तबा करबला मुंह कर दो, हाय ज़हरा का बेटा, हाय आपकी किस्मत, हाय घोड़ों से पामाली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करीम अल्लाह तुझे वास्ता इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मसाइल का इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के जल्द ज़रूर फरमा। करीम अल्लाह इमाम ज़मान